السلام علیکم دوستو، ذرا تصور کیجئے ایک باپ جس نے برسوں دعائیں مانگنے کے بعد ایک بیٹا پایا اور پھر اچانک اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بیٹا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ آج کی یہ کہانی صرف قربانی نہیں، یہ ایمان، صبر، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ایک قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک ظالم بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد سے محفوظ رہے۔ مگر دوستو، آزمائش ابھی باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امید نہ چھوڑی۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک باپ جس نے برسوں انتظار کیا، اس کی خوشی کتنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ لیکن دوستو، اللہ جب اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے تو ان کے ایمان کو بھی آزماتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان آبادی میں چھوڑ آؤ۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان، نہ زندگی کا کوئی نشان۔ آج ہم اس جگہ کو مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس آبادی میں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھیں، یہ کیسی جگہ ہے جہاں تو کچھ بھی نہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ہمیں اس سنسان جگہ میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ کہا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال بن گیا۔ مائی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ تھا اللہ پر ہر مکمل بھروسہ۔ ایک عورت، سنسان صحرا، گود میں ایک ننھا بچہ، نہ پانی نہ کھانا، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ کافی ہے۔